بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ بات تو پاکستان کی ہے، بات تو پاکستان کے لوگوں کی ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو۔ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ برقرار رہے۔ اس لیے اپنے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پاور اینڈ پور کے بعد، یعنی پاور اینڈ پور میں کیونکہ طاقتور اور غریب آ جاتے ہیں، جو اصل بات ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ پاکستانیوں کی ہوتی ہے، وہ ہم وطنوں کی ہوتی ہے، اپنے پیارے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور سچی بات ہے جب ہم مختلف چیزوں پر اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو آپ لوگ ہیں پاکستانی ہیں، جو اس کو مانے یا نہ مانے، سب کے فائدے کے لیے ہم بات کرتے ہیں جس حد تک ہم کو سمجھ ہوتی ہے یا جتنا ہم جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو لوگ ریگولر ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، 1 2 3 سال کے بعد زیادہ تر تو سمجھ لوگوں کو جلدی آ جاتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد اکثریت کو سمجھ آتی ہے کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جو ہم عرض کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کو سچ ہوتی نظر آتی جاتی ہے۔ تو جس کی جتنی حص ہے، جتنی سمجھ ہے، جتنی سمجھ بوجھ ہے، جتنی سوچ ہے، اس حساب سے وہ چیزوں کو جج کرتا ہے۔ آج کی مختلف خبریں، ایک تو وہ فورینزک رپورٹ آ گئی تھی عمران خان صاحب کی، اس میں ابھی مختلف ہے، لیکن میں صرف جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ بقول ان کے 8 گولیاں لگی ہیں، مطلب 3 طرف سے حملہ ہوا ہے تو 8 زخم ہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، تو بقول ان کے کہ پھر 3 طرف سے حملہ ہوا ہے اور 3 مختلف جو قسم کے اسلحہ تھے بقول ان کے۔ اور وہ جو نوید جس کو گولی لگی تھی وہ شوٹر کی لگی تھی، نہیں نوید جو ہے وہ بچ گیا تھا، وہ نوید کو جس شوٹر نے مارنا چاہا تھا وہ پھر گولی معظم کو لگی بقول ان کے۔ لیکن جو دوسری رپورٹ آ رہی تھی اس طرف سے یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا گارڈ ہے اوپر سے کنٹینر پر تھا، اس کی گولی سے معظم ہلاک ہوا تھا۔ تو یہ 2 مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو ایف آئی آر جو رپورٹ مطلب جو ویڈیو بنائی گئی ہے، رپورٹ میں نام ڈالا جائے ڈی پی او کا، ایس ایچ او کو انہوں نے کہا تھا، اور ویڈیو بنوائی گئی، پھر جس کمرے میں ویڈیو بنوائی گئی ہے وہاں پہ مطلب تازہ تازہ لگتا ہے کہ رنگ و روگن ہوا ہے بقول فواد چودھری۔ تو اس طرح کی تھوڑی سی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیونکہ ایک ڈیمانڈ تھی، ویسے تو جو ایف آئی آر کہتا ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ سیاسی کیس ہے اور آپ دیکھیں جب سیاسی بات آتی ہے تو جہاں پر بھی دھواں اوپر اٹھتا ہے، دھواں ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے، پاکستان ہو بلکہ باہر بھی اکثر لوگ ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی سیاسی یا بڑے اس طرح کے کیس آتے ہیں تو ان پر کچھ دھواں آ جاتا ہے، دھند آ جاتی ہے۔ تو عمران خان کہتے تھے یا ان کے لوگ کہتے تھے کہ سابق وزیر اعظم کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، حالانکہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی 176-77 سیٹیں اور 10 سیٹوں والے مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر، کوئی راستہ نہیں عمران خان صاحب کے پاس بچا تھا، تو 10 سیٹوں والے پرویز الہی جس کو کل وہ پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر مجبور ہوئے۔ تو ظاہری بات ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان صاحب کے ہیں، تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے۔ لیکن آدھی بات لوگوں کے ذہن میں جاتی، آدھی نہیں جاتی۔ جس نے غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ تو گناہ ہے، ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بات جب آ رہی ہے، یہ ابھی سیاسی باتیں کر رہی ہے، سابق وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، تو جناب وہ موجودہ وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہا تھا، مطلب وہ تو پھر سابق ہے، یہ موجودہ ہے وزیر اعظم ہے نا، مطلب اس میں شہباز شریف کا نام تھا ایف آئی آر، مطلب ثاقب وزیر اعظم ایسے کہہ رہے جیسے دوسری طرف کوئی ایک عام آدمی ہے یا چلو کوئی تھانے دار ہے، تو ادھر بھی وزیر اعظم تھا، پھر دوسرا وزیر داخلہ تھا، تیسرا وہ جنرل کیا نام ہے ان کا، معذرت یہ دھواں پھر آ جاتا ہے، دیکھیں اس وقت بھی آنا چاہیے، فیصل نصیر صاحب کا کہہ رہے تھے، تو یہ 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹا رہے تھے جو نہیں کاٹے گئے اس حساب سے۔ پھر ایف آئی آر جو کٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب
کو अगर जिसने गोलियां मारी हैं आदमी भी पकड़ा गया है, उसके बाद तहकीकात का क्या हुआ है, उस पर ये लोग कितना ज़ोर दे रहे हैं, इन चीज़ों को भी सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मसला इमरान खान साहब के आप देखें सबसे ज़्यादा फ़िक्र वहाँ पर दूसरे केसों की है, फॉरेन फंडिंग के केसों की है, नाइली के केसों की है, तोशाखाना की जो घड़ियाँ हैं उसकी है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उन पर जो है वो ज़्यादा खेल रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि जो 11 तारीख से पहले अदम इत्मीनान का वोट जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लेना है। और उन्होंने अपने पार्टी को कहा है कि जो पंजाब के MP हैं 9 तारीख तक जो है उनको उनके साथ मुकम्मल राब्ते हो जाने चाहिए, उसको आप यकीनी बनाएं। तो देखते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने चले आज थोड़ी सी बात पहले चल निकली है तो PTI की कर देते हैं कि ये जो लिबर्टी चौक में उस दिन जलसा हुआ था ना, तो हम कह रहे थे बहुत कम लोग थे, बिल्कुल नाकाम था। तो हमेशा की तरह कुछ PTI के दोस्त गुस्से में थे, PTI की उन दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी। हमेशा इन लोगों को तो वैसे ही 2 हफ्तों के बाद याद आता है, जिस तरह वो अक्सर नून लीग के बारे में भी कहते हैं ना कि वो भी मिठाई बांटने में थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं। तो इनका भी कुछ इस तरह का ही मसला होता है। अच्छा, मैं साथ ये भी बता दूं कि ये हमारे जो रियासत साहब हैं कैमरा मैन है, तो अभी अज़ान का वक्त नहीं हुआ, तो इनकी अज़ान 10-15 मिनट पहले जो है वो इनके कैमरे पर वो थोड़ी सी मोबाइल पे सेटिंग नहीं है तो हो जाती है, तो उसको वो देख लेंगे। रोज़ कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी अज़ान होती है तो ये 10-15 मिनट पहले उसमें मोबाइल पे लगी हुई है। तो ये वो वजह थी, मतलब अभी अज़ान होने में 10-15 मिनट बाकी हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि मुझे पता है ना जब इस तरह प्रोग्राम करेंगे अज़ान की, देखें सबसे पहले हमारे लिए अज़ान है, मुसलमान है, तो लोग इतराज़ करते हैं जी अज़ान हो रही थी तो आप बोल रही थी, और तो वो थोड़ी सी हमने वजाहत कर दी, इसीलिए अज़ान जो है वहाँ पे वो मोबाइल पे अज़ान जो है लगी हुई है। अच्छा, वापस आते हैं। तो इसी तरह जब आपको मैं बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने जब अपनी जो लाहौर की तंजीमें हैं, लाहौर की तंजीम है, उसका इजलास किया तो उसमें सख्त बरम हुए, सख्त गुस्से में हुए, और बाकायदा उन्होंने कहा कि लाहौर में लिबर्टी चौक में आप लोगों की नाकामी है, आप लोग कहाँ थे, आप लोग क्या कर रहे हैं, और अदम इत्मीनान की तारीख है। फिर इलेक्शन की जो मुहिम है उसमें जोर डालने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ करें। तो आज अच्छा खासा गुस्से में थे अपनी लाहौर की तंजीम में इमरान खान। तो जब हम कह रहे थे जी लिबर्टी चौक में वो लोग नहीं आए, तो भाई साहब थोड़ा बहुत गुस्से में होते, तो ये 2 हफ्तों के बाद समझ आती है। इसी तरह आपको याद होगा मैंने खान साहब का कहा था अगर इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं उतने लोग हुए तो ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाएंगे, अगर लोग कम हुए तो ये को बहाना बनाएंगे और वापस आएंगे। और रियली इज़ वेरी गुड इमरान खान साहब का उस वक़्त वक्ती तौर पे मतलब अच्छा बयान था नाकामी से बचने। नाकाम तो हो गए क्योंकि वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा जी हम असम्बलियाँ तोड़